السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب ہیں. لیکن آج ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ ہمیں روز کرتا ہوا دیکھتے ہیں. آج ہم خبروں کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے، بلکہ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم فہد حسین سے فہد حسین کی بات کریں، اور نہ یہ ایک روایتی انٹرویو ہوگا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا اور جوانی میں کیا کارنامے کے، but a serious conversation to know him as a person. Fahad, are you ready? Let's chat. Am I ready? No. You're not ready. I always know کہ آپ کبھی بھی لائٹر باتوں کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن I won't make you uncomfortable. But I really want to know more about you, so we can chat. ٹھیک، بسم اللہ کریں. Fahad, how do you define yourself? Yourself, you as a person. پہلی بات تو یہ کہ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ تھوڑا سا مجھے تو جھجک ہوتی ہے. تو آج میں کوشش کرتا ہوں، لیٹس سی، آپ بھی تھوڑا سا، آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا، اور ویورز کو جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آج ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا. دیکھیے، میرے خیال میں سیلف انالیسس جو ہے وہ سب کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر شخص کرتا ہی ہے میرے خیال میں مختلف لیولز پہ، اور اپنی کمزوریاں کوتاہیاں ان کو بھی جاننا چاہیے اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اپنی اسٹرینتھس ہیں ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کو انہینس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مکس ریزلٹس ہوتے ہیں اس پہ. تو میرے خیال میں میرا جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوشش ساری عمر کی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا میں کامیاب ہوں وہ تو میں خود نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ سے ٹرائی کرتا ہوں کہ میں فوکسڈ رہوں. یعنی جو بھی کام کرنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے یا کوئی چیز اکمپلش کرنی ہے یا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کے پیچھے جانا ہے تو فوکس ہو، یعنی ڈسٹریکٹ نہ ہو. اور میرے خیال میں کہ میں کافی حد تک کر لیتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں اگر ایک چیز میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے اور پھر میں تھوڑی دیر بعد بور ہو کے کسی اور طرف چل پڑوں یا کسی اور چل پڑوں. تو یہ آپ کی ایبلٹی ہے، آپ کی پسند. میرے خیال میں میں کر لیتا ہوں، میں فوکس کر لیتا ہوں چیزوں پہ. اور دوسرا یہ کہ فوکس کرنے کے بعد پھر میں جڑ جاتا ہوں. تو وہ اس کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ. وہ ہمارا جو جس اسکول میں گیا تھا، شاید ہم اس کی بات کریں گے، اس کا ایک موٹو تھا، اور وہ موٹو میں نے اپنایا بھی ہے. اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو نیچرلی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے. اور وہ موٹو تھا پرسیویئرنس کمانڈز سکسیس. یعنی آپ لگے رہیں، بس لگے رہیں تو کامیابی مل جائے گی. فرسٹریٹ ہو کے چھوڑنا نہیں ہے، بور نہیں کرنا، بٹ ڈٹے رہیں. آج نہیں تو کل. You never got frustrated in your life? دیکھیں، فرسٹریشن تو ہوتی ہے، لیکن سم ہاؤ میں یعنی کہ چیزوں کو چھوڑتا نہیں. اگر کسی کے پیچھے لگ گیا ہوں، کچھ کرنا ہے، اب وہ کامیابی ملے نہ ملے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اپنی محنت تو بندہ پوری کرے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو آپ کی فوکس کرنے کی ایبلٹی ہے اس کو آپ پریز کرتے ہیں اپنے آپ میں، لیکن آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. بٹ واٹ از دیٹ کین ایکچولی ڈسٹریکٹ یو؟ دیکھیے، ڈسٹریکشن میرے خیال میں ایک تو ڈیلی کی زندگی کی ڈسٹریکشنز ہیں نا، جو آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ فوکس نہیں کر پاتے اپنے کام پہ، کچھ لوگ اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے. اور جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تو اب زندگی میں بہت ہی ڈسٹریکشنز بڑھ گئی ہیں، اٹینشن سپین کم ہو گئے ہیں لوگوں کے. تو وہ سب کو افیکٹ کر رہا ہے، صرف ینگر جنریشن کو نہیں، مجھے اور آپ کو بھی کرتا ہے. اینڈ وین ڈid you realize کہ آپ یہی ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں یہی اپروچ اپنانی ہے؟ اسکول کے زمانے سے مجھے یاد ہے، ناؤ دیٹ آئی لک بیک، کہ ٹارگٹ سے ایون جو اسکول میں جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے ایز اے ٹین ایجر، تو تب بھی ٹارگٹ سے جو میٹ ہوئے بڑا مزہ آتا تھا، جو نہیں ہو پائے بڑا دکھ ہوتا. Okay, were you a dreamer? بہت زیادہ. What did you dream? میرے خیال میں ڈریم وہ تھی کہ دیکھیں نا، پہلے تو جب آپ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو ڈریم تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے یا میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں. اب وہ ڈریم ہی ہے. اور کئی بار وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فزیکلی یا ریشنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں کروں گا. تو وہ آئی تھنک وہ ڈریمنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور وہ پھر ایک طریقے سے آپ کا ایک لائف سٹائل ہی بن جاتا ہے، آپ کا وے آف ورکنگ بن جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. 100%. What do you dream of? میرے خیال میں میرے خیال میں ڈریم وہ تھی کہ دیکھیں نا، پہلے تو جب آپ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو ڈریم تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے یا میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں. اب وہ ڈریم ہی ہے. اور
جب میں اس پروفیشن میں آیا تو وہ بھی ایک ڈریم کی وجہ سے ہی آیا تھا، ورنہ اس زمانے میں وہ ایک لفظ ہے نا بھلے وقتوں کی بات ہے. وہ بتائیں نا کہ جب آپ گئے اخبار میں نہیں وہ کیا ہوا؟ دیکھیں میں پڑھ لکھ کے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا تو بڑی پرانی بات ہے. اس زمانے میں یہ اتنا، اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ میڈیا ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے، تب اتنا نہیں تھا. تب ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، صرف اخبارات تھے، اور اخبارات میں بھی آبویسلی جو آپ کی جو فائنینشیل ریوارڈز تھے وہ بڑے کم تھے. تو لوگ جو تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ لیتے تھے وہ اس فیلڈ میں چوز نہیں کرتے تھے. وہ ایک روایتی ہمارا جو ایک سسٹم ہے پاکستان میں، تب تو اور بھی زیادہ تھا، اب تو کھل گیا ہے کہ جی ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا کوئی کارپوریٹ کی نوکری کرنی ہے جو ڈیولپ ہو گئی تھی. اس زمانے میں بڑی فیلڈ کھل گئی تھی. جرنلزم واز ناٹ اے پریفرڈ پروفیشن. تو اس وقت امریکہ سے میں پڑھ کے واپس آیا اور جرنلزم میں کو آپٹ کیا تو وہ ایک ڈریم ہی تھی کہ جی اس پروفیشن میں آ کے perhaps you can make a difference. اب وہ 22-23 سالہ لڑکا جو ہے جس کا سال عمر ہے اس کو اتنا تو نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، بٹ وہ ایک خواب تھا کہ جی کرنا ہے، وہ بس گھس گئے. لیکن جو آپ کو فیڈ بیک، پہلا فیڈ بیک تھا وہ شیئر کریں. ہاں نہیں وہ جب میں پہلی بار گیا تو وہ جو ہمارے جو بھی ادھر اس ادارے کے جس ادارے میں میں گیا تھا تو اس کے جو ہیڈ تھے، تو جب انہوں نے وہ، میں تازہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا تو انہوں نے میرا سی وی دیکھا، تو سی وی دیکھ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ برخوردار آپ کیوں ادھر آنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوں، مجھے لکھنے کا بڑا شوق تھا اور جرنلزم میں رہ کے جو ہے وہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک اس عمر میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ بڑے زبردست تھے، وہ جو تھے ہمارے ایڈیٹر. تو انہوں نے وہ دیکھ کے ہنسے وہ، اور ہنس کے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ جائیں کچھ اور کام کریں. تو میں نے کہا جی میں ایکچولی کرنا چاہ رہا ہوں یہ. تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جائیں آپ شاباش، جائیں بینک میں کچھ کام کریں، یہ آپ کے وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو وہ بہرحال میں نے کہا نہیں، میں جب ضد کی جو میں نے کرنا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نہیں تھا. تو وہ اس طریقے سے شروع ہوا. لیکن آپ کرنا چاہتے تھے، یو آر کلیئر. اچھا یہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بتائیں شارٹلی کہ اکثر یہ امپریشن جاتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے ملک سے پڑھ کے آیا تو ویل آف ہی ہوگا یا سفارش پہ ایڈمیشن ہو گیا ہوگا اور پھر آ کے کہیں بڑی نوکری لگ گئی ہوگی. لیکن کولمبیا یونیورسٹی میں جانا ایسے حالات میں جب مسلمانوں کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہوا تھا، وہاں پہ نہ صرف پڑھنا بلکہ اپنا مارک چھوڑ کے آنا، ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ دیکھیے ہمارے یہاں نا ہمیشہ سے بطول تعلیم کا بہت زیادہ رجحان رہا ہے ہماری فیملی میں. یعنی کہ میں ابھی آج کل کی بات نہیں کر رہا، یعنی 2-3-4 نسلوں پہلے، یعنی آج سے ارلی 1900s میں ہمارے گھر کی خواتین جو تھیں وہ ماسٹرز سے بھی آگے جا رہی تھیں. میں بات کر رہا ہوں 100 سال پرانی. تو وہ اس خاندان ایک لٹریری خاندان ہے، تو تعلیم ہمیشہ سے تھی. تو وہ اسکول سے ہی میرے والد صاحب فوج میں تھے، اور فوج میں تنخواہیں بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں. اب آج کل مجھے نہیں پتا، پرانی بات میں کر رہا ہوں. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ. ہر نارمل جو آپ کے گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں اس میں جاتے تھے، تو لیکن میرے پیرنٹس کا یہ تھا کہ نہیں اس کو اچھے اسکول میں ڈالا جائے. تو جب میں ایچسن کالج میں پھر میرا داخلہ ہوا، میں نے ساری تعلیم وہیں سے حاصل کی اور ہاسٹل میں تھا، بورڈنگ میں تھا. تو مائی پیرنٹس کوڈنٹ افورڈ اٹ. انہوں نے بڑی سخت اپنا پیٹ کاٹا. آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی فوج تو اچھا بڑا تو بڑے عیاشی ہوگی، یہ ہوگی. یہ فوج میں بجٹ بہت ٹائٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ایک پرائیویٹ اسکول میں، وہ بھی ایک بڑا اسکول، ایچسن کالج از اے ویل نون اسکول. تو وہاں پہ بچوں کو بھیجنا، میں میرا بھائی دونوں ہم گئے. تو وہاں سے میرے والدین نے جو ہے وہ بڑی بیلٹ ٹائٹننگ کی، اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر سختی کی تاکہ بچے جو ہیں وہ چلے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا. دیکھیے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. یہ تو اب ہم تو ایز اے مسلم تم کنونسڈ ہے نا کہ آپ اگر خلوص دل سے کوئی کام کریں گے، نیت کریں گے اور اچھا تگڑا محنت کریں گے تو برکت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. تو وہ میرے خیال میں میرے پیرنٹس نے اتنی زیادہ وہ جو ہمارے پہ
اپنی قربانی دے کے کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. اور پھر ہمیں بعد میں آپ نے ذکر کیا, پھر ہم 3 بہن بھائی ہیں, بہن ہے میری چھوٹی اور میرا ایک بھائی ہے اور آئی ایم دی ایلڈسٹ. ہم تینوں کو موقع ملا کہ ہم باہر جا کے پڑھیں. بس وہ برکت ڈل گئی تھی, اسکالرشپس ملی, گئے انڈر گریڈ بھی, گریجویٹ اسکول بھی, اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. تو وہ تعلیم پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ نہیں جی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر وہ برکت کا سلسلہ ایسا رہا کہ جب ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ماسٹرز کے لیے میں پڑھ کے آ گیا, پھر میں 10 سال جرنلزم کرتا رہا 90s میں, اور ماسٹرز میرا رہ گیا. تو فائنلی پھر 2000 میں نے اپلائی کیا کہ میں جرنلزم پڑھ لوں باقاعدہ ماسٹرز میں. تو کولمبیا یونیورسٹی از کنسیڈرڈ دا ٹاپ یونیورسٹی جرنلزم اسکول دنیا میں اس کو کنسیڈر. تو میں نے اب یہ سوچا تھا کہ جی میں نے کہا جانا ہے تو پھر میں نے ادھر ہی جانا ہے, اب پڑھنا ہے تو صحیح جگہ سے پڑھیں. تو وہ میں نے بڑی کو میں نے کہا جی میں صرف آپ کو اپلائی کر رہا ہوں کولمبیا کو, اور مجھے آپ داخلہ دیں گے. اور آپ نے ان کو ایک ایسے لکھا, میں نے لکھا کنونس کرنے کے لیے کہ میں آئی ایم سو سیریس اباؤٹ کمنگ ٹو کولمبیا, کہ میں نے جرنلزم اسکول کے میں نے کہا جی میں اپنے ساری جسے کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے, یا تو میں آپ کے پاس پڑھوں گا یا پھر میں ابھی نہیں کروں گا ماسٹر, پھر دیکھا جائے گا. تو وہ سم ہاؤ میں نے بڑی جو یعنی کہ خون جگر میں ڈبو کر وہ اپلیکیشن لکھی, اور اس کے بعد وہ ہو گیا, ایڈمیشن ہو گیا. تو اب پیسے کون دے, اتنا مہنگا. میں پاکستان میں اس زمانے میں 90s میں جو, اور جس وقت لکھ رہے تھے ایسے تب نہیں سوچا تھا کہ پیسے کہیں؟ نہیں, میں نے تو کہا تھا کہ بھائی مجھے تو اسکالرشپ چاہیے, تو انہوں نے مجھے داخلہ تو دے دیا, اسکالرشپ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا, تو داخلہ تو آ گیا, بڑا اچھا ہو گیا. پھر میں نے کہا, پھر میں گیا, میں نے کسی طریقے سے پیسے جمع کیے, ٹکٹ کٹائے, میں چلا گیا ادھر. اور ان کے بعد جا کے میں نے کہا کہ جی مجھے آپ پیسے نہیں, ورنہ میں نہیں آ سکتا. تو وہ بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے دے دی, ساری اسکالرشپ دے دی, 100% دے دی. تو اس طریقے سے مجھے خوش قسمتی تھی کہ میں پڑھ پایا. اور وہ بڑا یعنی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں کہ میں 2001 کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی میں پہنچا ہوں نیو یارک میں, کولمبیا میں داخل ہوا ہوں, 2 ہفتے بعد اسی شہر میں 9/11 کا واقعہ ہو گیا. تو وہ آئی واز آئی وٹنس ٹو ہسٹری. وہ سارا سال پھر ہم پڑھ بھی رہے تھے, اور پھر وہ 9/11 ہی ڈومینیٹ کر رہا تھا سارا کچھ. تو سیکھنے کو بہت ملا. اور پھر کیونکہ اس کے فوراً بعد افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی, اینڈ آئی واز دی اونلی پاکستانی دیر کولمبیا میں. تو افغانستان سارا انٹرسٹ, سارا امریکن میڈیا جو ہے وہ افغانستان کی طرف جو ہے وہ اس کا اٹینشن آ گیا. ظاہر بات ہے اتنی بڑی وہ ایک جنگ ہو رہی تھی, تو وہ پھر میرے اوپر بھی انٹرسٹ آنا شروع ہو گیا, جی اچھا یہ پاکستان سے ہیں, یہ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ جب ختم ہوا کولمبیا کا میرا سال, الحمدللہ آئی ڈیڈ ویری ویل دیئر. تو اس کے بعد فوراً ہی مجھے نوکری مل گئی امریکہ میں ہی. CBS نیوز ایک بڑا مشہور چینل ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے جب امریکہ عراق میں چڑھائی کر رہا تھا. تو وہ وار میں نے ادھر سے اس چینل میں بیٹھ کے کور کی. اور تو آپ دیکھیں لرننگ ایکسپیرینس کتنا رچ ہو گیا, جسٹ بیکاز قسمت تھی, برکت تھی, موقع مل گیا. تو ہم نے دیکھا کہ پورا جرنلزم کا جو ایک انڈسٹری ہے اس میں چینج آیا. تو اس میں میرے خیال میں ایک جس طرح سیڈیمنٹس نہیں ہوتے کہ پہلے ایک اوریجنل لوگ تھے, پھر اس کے بعد نئے لوگ آئے, پھر نئے لوگ آئے, اور ہر نیا جو ویو آیا اس میں کہیں نہ کہیں بہتری آتی ہمیں نظر آئی. بٹ موسٹلی پیپل جو آپ سے جلد نہیں کیے فار اینی ریزن, وہ ان کا سب سے بڑا خوف آپ سے یہی ہوتا ہے that he is too educated to handle. Do you realize that sometimes? پاکستان میں اکثر و بیشتر ہی آپ کو اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لکھ گیا بندہ, تو زیادہ ہی پڑھ لیا. یا ہمارے یہاں ایکچولی اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ زیادہ پڑھ لکھ لو تو یہی ہوتا ہے پھر. اٹس کنسیڈرڈ ڈس ایڈوانٹیج. تو سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ خوش ہوں یا اگلے کو کنونس کریں, بٹ یو شوڈ بی ہیپی. دیکھیے میرے خیال میں یہ تو ایک آبویس سی بات ہے کہ تعلیم جو ہے, شکر ہے پاکستان میں بھی ابھی کم از کم یہ بات تو شروع ہوئی کہ جی ایجوکیشن ایمرجنسی لگا رہے ہیں, آج کل بات ہو رہی ہے نا. اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے وہ وی ڈونٹ نو, لیکن ایک نعرہ تو آیا کہ لگا رہے ہیں. پوائنٹ از کہ وی نیڈ ناٹ جسٹ بیسک ایجوکیشن فار ایوری بڈی. ہمیں ضرورت ہے پروفیشنز میں آج کل کے اس کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں کہ ہر شخص جو ہے جس نے بھی اگر آگے جانا ہے تو اس نے اپنی نہ صرف اس کے یہ کہ اس کی تعلیم اچھی ہو, بلکہ تعلیم کے تو چلیں آپ نے پڑھ لیا نا, ماسٹرز ڈگری آپ نے کر لی یا بیچلرز کر لی, اس کے بعد کانسٹنٹ جو آپ کا ایک
لرننگ کا پروسیس ہے, آپ اپنے آپ کی اپنی سکلز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, وہ کانسٹنٹلی ہونا چاہیے. بالکل. اور فہد, اسے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فہد حسین سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کون سا ریوارڈ تھا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں ملے گا, اور جب اٹھ کے جانے لگے ہال سے کہ مجھے تو کوئی انعام نہیں ملنے والا, تو وہ انعام مل کیسے گیا, وہ کیا کیسا تھا, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید, اور آج ہم بات کریں فہد حسین سے, فہد حسین کے بارے میں جو کہ وہ کرتے ہوئے بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, بس یو گاٹ ٹو بیئر ود دس. نہیں, آپ اچھا انٹرویو کر رہی ہیں. اچھا فہد, چونکہ ہم لوگ کلوزلی کام کرتے ہیں, and I know things about you and I know about your struggle and میرے ذہن میں سوری ابھی آ رہا ہے کہ اب ہم جب باقی اس کے بعد پروگرام کریں گے تو ہر شخص جو ہے وہ جو گیسٹ ہمارے پاس آئے گا نا, اس نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ میرے سے وہی اس ٹائپ کا انٹرویو کیا کریں جو آپ نے فہد کے ساتھ کیا تھا. میرے سے یہ سخت والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے لیے اتنا امیزنگ ہونا چاہیے. So you got to be very amazing to have these kind of questions. اچھا فہد, جب آپ کولمبیا گئے تو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی, اسکالرشپ بھی مل گیا, لیکن جب وہ ڈگری ختم ہو رہی تھی تو پھر آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ انعام بھی مل جائے, وہ بتا. بڑی دیکھیں نا, جب آپ کو اتنی مشکل سے کوئی چیز ملے تو پھر آپ اس کو ویلیو کرتے ہیں. تو مجھے یعنی کہ جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ داخلہ بھی مل گیا, پیسے بھی مل گئے, تو وہاں پہ جا کے اتنی مہنگی ایجوکیشن کو آئی کوڈ گو اینڈ ایکچولی ایکوائر دیٹ. تو ظاہر بات ہے پھر بندہ دل و جان لگا کے محنت تو کرتا ہے, کرنی بھی چاہیے. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ جب وہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور گریجویشن کا ٹائم آ گیا, تو جب محنت کرتے ہیں تو پھر آپ سوچتا تو ہے شخص کہ مجھے اس کا کچھ وہ بھی ملے, مجھے کوئی ریکگنائز بھی کیا جائے. تو ہمارے جو 2-3-4 وہاں پہ مین ایوارڈس ہے, تو میں تھا کہ میں نے محنت تو کی ہے, تو لیٹ سی, کیونکہ وہ اس میں نا باقاعدہ طور پر بطول وہاں پہ نا وہ گریڈنگ اور وہ ساری نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ مل رہا ہے اور آپ کے مارکس آ رہے ہیں. اچھا. وہ آپ کا ایک اوور آل آپ کی جو پوری فیکلٹی ہے وہ آپ کو سارے سال اسیس کرتی تھی, اور اسیسمنٹ کے بعد پھر وہ آپ کو اینڈ میں وہ اناؤنس کرتے تھے کہ کس کا کیا ہے. تو وہ 3-4 بڑے جو تھے پرائزز اس ٹائم ملتے تھے. تو یہ جو کولمبیا یونیورسٹی بائی دا وے نا, یہ ایک امریکہ میں بڑے مشہور جرنلزم کے جو سب سے بڑے پرائز ہے, اس کا آپ نے سنا ہی ہوگا, obviously آپ نے تو سنا ہی ہے, پولیٹزر پرائزز. تو وہ جو صاحب ہیں جن کے نام پہ ہے یہ پولیٹزر, ان کا نام تھا جوزف پولیٹزر. اور جوزف پولیٹزر صاحب نے 2 کام کیے تھے. انہوں نے ایک وہ ایک اخبار کے مالک تھے, تو انہوں نے ایک یہ پولیٹزر پرائز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا, اور ایک انہوں نے کولمبیا جرنلزم اسکول بنایا تھا. تو پولیٹزر پرائز وہیں سے ملتے ہیں. تو اس کا جو ایک پولیٹزر کا جو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریولنگ پولیٹزر, ایک لیول نیچے, ایک تو وہ ملتا ہے کہ جو بھی کولمبیا میں ٹاپ کر کے جو کلاس ہو کرے. تو وہ خیر بہرحال وہ ہمارا گریجویشن تھی, ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, پورا ہال ہوتا ہے, سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, فیکلٹی بیٹھی ہوئی, اور وہ اناؤنس ہو رہا ہے. تو وہ جو چوتھا والا پرائز تھا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا, میرا خیال تھا کہ میں دعا کر رہا تھا مجھے مل جائے. وہ نام اناؤنس ہوا, وہ نہیں ہوا. اچھا, آپ چوتھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میں چوتھا ایکسپیکٹ کرتا کہ چلو یہ تو ہوپ فلی نہیں ہوا. تو وہ خیر تھوڑا افسردگی ہوئی, افسوس ہوا, پر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ ہوا, پھر دوسرا ہوا. جو دوسرا بھی اناؤنس ہو گیا تو میں نے کہا چلو اب تو قصہ تمام, اب اٹھتے ہیں اور اپنے ہی کہیں جا کے آنسو ٹپکاتے ہیں کہ جو بھی سوچا تھا وہ نہیں ہوا. بہرحال خیر ہے. تو میں ایکچولی اٹھ گیا تھا, بیکاز میں نے کہا پہلے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو ان کا ٹاپ پرائز ہے تو پولیٹزر, ٹریولنگ پولیٹزر سے کہتے ہیں, وہ فار دا ٹاپ اسٹوڈنٹ. تو میں اٹھا تھا, تو جب وہ پیچھے ہوا تو وہ میرا نام اناؤنس ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں لٹرلی آئی کڈنٹ بلیو اٹ. یعنی میں تو چوتھے پانچویں کے لیے ایم کر رہا تھا کہ, تو وہ ہو گیا. اینڈ خیر بہرحال پھر وہ جو بھی ہے اٹ واز, کیسا لگا؟ بس لگ رہا تھا کہ جو سارا ہی کہاں سے سفر شروع ہوا تھا, کہاں سے خواب سوچا تھا کہ جانا ہے, پڑھنا ہے, اچھی جگہ جانا ہے, وہ بھی ہو گیا, پیسے بھی مل گئے, پہنچ بھی گئے, کر بھی لیا, اکمپلش بھی کر لیا. سو آئی تھنک گاڈ از ویری کائنڈ. پیرنٹس نے جو اتنا پش کیا تھا تھرو آؤٹ, اتنی خود جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں تھرو آؤٹ اپنی لائف, تو پھر وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بچے اکمپلش کچھ کر لیں. وہ جو پرائز ملا تھا وہ تھا کیا, اور پھر اس کا جو یوٹیلائزیشن تھی وہ بھی عوام کو بتائیں کہ کیا کیا اس کا؟ اچھا, اس میں نا وہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں تو آپ پرائز جیتے ہیں نا تو آپ کو کب پکڑا جاتے ہیں,
which is a good thing. आपने हमने सब हम उसी से खुश हो हमने घरों में अपने कप सारे रखे होते हैं, हम खुश हो जाते हैं. लेकिन वो वहाँ पे एक फायदा ये कि वो जब आपको प्राइज मिलता है तो साथ उसको आपको कैश प्राइज मिलता है, पैसे मिलते हैं साथ, और उसके मुख्तलिफ होते हैं कि चौथे का ये है, तीसरे का ये, कैटेगरीज बनी होती हैं. तो ये जो फर्स्ट वाला था, क्योंकि मुझे मिल गया तो उसमें अच्छा भला उसका देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड. तो वो, और उसका मकसद ये था कि जी आप उस ओरिजिनल विल थी कि आप बताएं ताकि लोग इनकरेज हों कि भाई अब कितने पैसे मिले आपको. वो उस जमाने में इट वाज $10,000, $10,000 थे. तो फॉर अ स्टूडेंट तो बहुत होते हैं. तो वो, और उसका मकसद ये था कि जी आप उसके, वो अमेरिकन क्योंकि यूनिवर्सिटी थी तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जी अमेरिकनों को आप जो जीतेगा उसको पैसा मिले तो वो बाहर निकले और दुनिया घूमे, ताकि उसने जर्नलिज्म करना है तो उसे दुनिया का भी पता हो, सिर्फ अमेरिका के अंदर उसका जहन जो है वो फंस के ना रह जाए. तो वो तो अमेरिकनों का था, मैं तो वैसे ही दूसरी दुनिया से आया हुआ था. तो मैंने कहा कि अब मैं जाके, और अब मैंने जाके पाकिस्तान जाके फिरना तो नहीं, मैं तो आई पाकिस्तान से हूँ. सो फिर मैंने जो है वो वही काम किया जो मेरे ख्याल में जो मैं बात कर रहा था कि हर अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी को करना चाहिए. जब ज्यादा पैसे हैं तो क्या मैंने उससे प्लॉट लिया. दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड. और अभी मैं जितनी दफा भी आपकी बात सुनती हूँ मुझे उतनी हंसी आती है. दिस इज सो रिलेटेबल यार. देखिए हमारी यहाँ ऐसे ही होता है. तो बहरहाल मैंने वो जोसेफ पुलिट्जर साहब तो को, आपने अपने आप को अपना पहला प्लॉट खुद ही दिया था, नहीं, ये भी एस्टैब्लिश हो गया. मैंने जोसेफ पुलिट्जर साहब से माजरत की, मैंने कहा जी मैं ये आपके, लेकिन हमारे यहाँ हम यही काम करते हैं, तो मैंने आके फिर उससे प्लॉट ले लिया और बस. तो अगर अब कोई जो हमें लिफाफे का या प्लॉट का ताना दे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले बच्चा पढ़ ले, खुद ही. हाँ अपना खुद करें, खुद कमाएं और खुद बनाएं. टू गुड, टू गुड. बट एनीवे, सो तो फात ये जब इतना, अच्छा फिर जब वापस आए ना, व्हेन आई केम बैक ना, तो इस सारे के बाद दैट्स व्हेन पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल शुरू हुए थे. पहले ARY लॉन्च, पहले इंडस लॉन्च हुआ था, फिर ARY लॉन्च हुआ था, फिर जियो लॉन्च हुआ था. ये 2001 की बात है. तो आई रिटर्न इन 2003. तो उसके बाद जो है वो आते ही बस फिर टेलीविजन में लग गए, क्योंकि टेलीविजन पढ़ के आया था ताज़ा, तो आए तो इधर देखा तो इधर जो टेलीविजन होता. अच्छा ये बताएं कि जो चूंकि आप बहुत जबरदस्त पोजीशंस पे रहे हैं, पाकिस्तान की टॉप चैनल से आपने शुरू किया, तो आपकी सीवी देख के लोग थोड़ा वो आ जाते, बैकफुट पे चले जाते थे कि उसको इसी पोजीशन पे होना चाहिए, या थोड़ा सा टफ टाइम भी देते थे, वो बताएं. देखिए मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जब उस वक्त जब टेलीविजन खुल रहा था, बिल्कुल नया 2001 में, मैं 2003 में आया, तो ऑब्वियसली मेरे पास एडवांटेज थी, मैं बिल्कुल ताज़ा टेलीविजन ही मतलब टेलीविजन में मैंने मास्टर्स, ये जो कहानी सारी सुनाई आपको मैंने, वो टेलीविजन जर्नलिज्म में की. तो मैं जब वापस आया तो यहाँ तो उस टाइम बिल्कुल शुरू हो रहा था, लोग या तो अखबारों से टीवी में आ रहे थे या बिल्कुल फ्रेश आ रहे थे. और जो यहाँ पे मैं देख रहा था वो मुझे लग रहा था कि यार ये जो मैं सारा देख के आया हूँ, काम करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, ये तो थिंग्स शुड बी बेटर. जिस दिन मैं आया वापस पढ़ के और मैं लैंड किया, अब मैं उस चैनल का और उस शहर का नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो मैं वापस आया तो मैंने कहा मैंने कोई नौकरी ढूंढनी है. ताज़ा मैं पढ़ के आया हूँ, टीवी पढ़ के आया हूँ, चैनल्स खुल गए. तो मैंने वैसे ही देखा कि यार 2-3 चैनल्स लॉन्च हुए हैं, तो मैंने वो CV पकड़ा और मैं सीधा ऑफिस चला गया. उसके मैं रिसेप्शन पे मैं गया, मैंने कहा जी मैंने मिलना है. उन्होंने कहा जी किसको मिलना है आपने? मैंने कहा जी जो यहाँ पे इंचार्ज है. तो वो मुझे ले गए, जो और कोई रेफरेंस नहीं तो था, कुछ भी नहीं वैसे में. तो मैं चला गया अंदर, तो वो साहब थे, बड़े सीनियर आदमी थे, तो कहते हैं जी फरमाइए. मैंने कहा जी मैं जर्नलिज्म करता रहा हूँ अखबारों में, अब मैं टेलीविजन में काम करने आया हूँ, तो ये मेरा CV है. तो मैं बैठ गया, तो उन्होंने देखा, खैर से देखते रहे, पढ़ते रहे, फिर मेरी तरफ देखा, फिर CV देखा सारा ऊपर से पढ़, फिर ही लुक टू मी एंड एक्चुअली उन्होंने अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहा, ही सेड यू एक्चुअली जस्ट वॉकड इनटू माय ऑफिस जस्ट लाइक दैट. मैंने कहा जी हाँ. कहते हैं आज अभी शुरू कर लें. तो खैर मैं उधर वो ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज फिर मैं अल्टीमेटली कहीं और चला गया था. तो वो इट वाज एन अनयूजुअल CV उस जमाने में. यस इट वाज डेफिनेटली. और आपने उसके जैसे यू वर द यंगेस्ट एडिटर्स when we entered the field, तो हमें ये it was a news to me that you were the youngest. मैं रेजिडेंट एडिटर लग गया था, क्योंकि मैं प्रिंट में शुरू किया था. तो मेरी उम्र थी 29 साल, 29, जब मैं न्यूज़ को मेजर अखबार द नेशन का मैं, तो वो फिर मैं नेशन का रहा, फिर बाद में मैं प्रिंट में काफ़ी अरसा गुजारा. फिर मैं, मेरा एक अजीब सा है कि मैंने नेशन का भी रेजिडेंट एडिटर रहा,
डॉन का भी रहा, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी एडिटर रहा हूँ और मैं द न्यूज़ का भी प्रिंटिंग एडिटर रहा हूँ, तो प्रिंट में काफ़ी काम किया। लेकिन फाद, जब इतनी कम उम्र में इट्स अ सीरियस थॉट कि इतनी कम उम्र में जब जिंदगी में इतना कुछ मिल जाए तो फिर ईगो आ जाती है? आप में ईगो आई? मेरा नहीं ख्याल, देखिए हर वक्त हर चीज़ जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए। कभी कभार अगर आपको चीज़ जल्दी मिल जाए ना तो उससे गड़बड़ भी हो जाती है। और ये मेरा अब एज आई ग्रो ओल्डर तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है और बेसब्रा नहीं होना चाहिए। मेहनत करते रहें, वेट, good things will happen. But your ego never became bigger with this all success. देखिए अपने बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो दूसरे लोग ही कह सकते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि कंसिस्टेंटली आपने ये था कि अच्छा जी अब ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर और क्या करना है, तो आगे चलते रहें। सरकारी नौकरी में तो आपको पता होता है कि एक स्टेज पे जाके आपने रिटायर हो जाना है। अच्छा, वैसे एक बात शेयर कर दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिडिल क्लास, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते रहे हैं, कि तो CSS वाले एग्जाम पास करने का प्रेशर आप पे भी बहुत था, लेकिन आपने नहीं किया। मैंने CSS ना मुझे कभी शौक था, ना मैंने कभी उसको अटेम्प्ट किया, ना मैंने कभी उसको पढ़ा, और आज तक जो मेरी सोच थी वो वही है एग्जैक्टली कि मेरा मैं शुक्र है मैं नहीं गया, मेरा उतना को बनता नहीं है कुछ काम। अच्छा, एक ब्रेक ले लिया उससे पहले क्विकली, अच्छा चूंकि आपकी अपनी CV तो बड़ी इंप्रेसिव रही ना, अब किसी ने आपको इम्प्रेस करना हो तो उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में CV मैटर करती है टू एन एक्सटेंट, उसके बाद बाकी फिर आपका काम है। और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त लोगों के साथ मैंने काम किया है, मुझे बड़ा मौका मिला है बहुत सारे चैनल्स में और अखबारों में काम करने का, एट सीनियर एंड जूनियर पोजीशंस। ज़बरदस्त लोग हैं जिन्होंने काम किया, और आज उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत टॉप की पोजीशंस पर हैं और बड़ा नाम कमाया है। लेकिन हमारे यहाँ वर्क एथिक में अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो कौन सी एक चीज़ है जो आप कहते हैं कि अगर इसको मैं अपनी टीम में लूंगा या मैं इसको किसी भी तरह सपोर्ट करूंगा तो उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए? देखिए हमारे ना बड़े अरसे से, ये शायद पता नहीं आपने ये जुमला सुना कि सुना, लेकिन बड़ा इस्तेमाल होता है, एक दैट रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड कि जी इतनी तनख्वाह में तो इतना ही काम होगा। ये जो एटीट्यूड है वो कि भैया आपने जो भी है आपने अपना बेस्ट जो है वो नहीं देना। जब तक आप अपना 150% नहीं दे रहे अपने काम को, वो काम फिर होता नहीं है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रिलियंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, बहुत जगह ये कल्चर भी देखा है कि बस गुजारा करो जी, गुजारा करते रहो, बस ठीक है। तो अभी तो आपके लिए जो एटीट्यूड है 100% एटीट्यूड 100 मुझे तो वही सूट करता है, ऐसा शख्स जो कि उसको आप कहें कि यार ये 2 काम करो तो कहेगा जी तीसरा भी करूँगा, चौथा भी करूँगा, फिर बात बनती है, और वही लोग राइज करते हैं। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक वापस आएंगे, चूंकि फाद इंटरनेशनली भी बहुत ट्रैवल किया तो उसके हवाले से बहुत सारे किस्से हैं, उससे बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा फहद, जैसे आपने बताया कि आप बिकॉज यू हैव बीन अ टीम मेकर, आपने इतने चैनल्स को रन किया, आप इतनी क्रिटिकल पोजीशंस पे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं हमारी शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, उसमें से बेस्ट क्या होना चाहिए। तो आपने बताया कि एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इट शुड बी 150%। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो फिर आपको कभी बहुत ज़्यादा चापलूसी कर दें या आपको इतनी तारीफें करें, तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि वो भी होता ही होगा। मेरे ख्याल में देखिए, अगर आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस ठीक हो, आपको पता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, तो वो फिर दूसरों की ओपिनियन से स्वे नहीं करना चाहिए, वो हो जाता है। So it is difficult to influence you? मेरा ख्याल है आई थिंक सो। So you are a tough guy? मैं कोशिश करता हूँ कि जहन अपना क्लियर रहे चीज़ों पे, चाहे वो काम का हो चाहे दीगर हो। गलत फैसले भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन बैड डिसीजन इज स्टिल बेटर देन नो डिसीजन। तो इसलिए फैसले करने चाहिए और डट के करने चाहिए और कॉन्फिडेंस से करने चाहिए, चाहे गलत हो, सीखते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने इतना ट्रैवल भी किया है, और मुझे याद एक दफ़ा आपने बताया था आपने इजरायली प्रेसिडेंट को भी इंटरव्यू किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे कुछ बताएं जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। काफ़ी ज़्यादा, एक तो इंटरनेशनली कि मुझे काम करने का भी बड़ा मौका मिला, ट्रैवल भी किया है, जर्नलिज्म करते ही
بلکہ جب میرا جو پہلا پاکستان میں جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ جو میں ایک پروگرام کرتا تھا تو جو پہلا پروگرام تھا وہ ایکچولی اس زمانے میں یہ 2003 کی بات ہے, وہ اس وقت سابق اسرائیلی پرائم منسٹر تھے ان کا تھا, تو بہت بڑا اٹ میڈ اے لاٹ آف ویوز. وہ کس طریقے سے ہم نے انٹرویو پکڑا وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن بہرحال وہ ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر بیچ میں میرا ایک اسٹنٹ جو رہا ہے, میں جرنلزم سے نکل کے میں نے جا کے تھوڑا سا گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا. اس میں بڑا شور مچا, لوگوں نے کہا برا بلا کہا, بڑی ڈیبیٹ ہوئی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. بہرحال وہ ایک انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے. تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ایکسپوجر جو ملتا ہے, چاہے آپ ٹاپ لیول پہ آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, ورلڈ لیڈر سے مل رہے ہیں, میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں, وہ میٹنگز جن کو آپ ہمیشہ باہر سے کور کرتے تھے وہ اندر بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ یہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان ہیں, یا ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں طیب ایردوان ہیں, دیگر لوگ ہیں. تو اس سے اور کچھ نہ ہو, آپ کو بہت زیادہ سمجھ آتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں آپ کو یعنی میرے لیے تو کم از کم یہ تھا کہ جی وہ بہت زیادہ اتنی کلوز پراکسیمٹی سے جس طریقے سے ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے, بوتھ دا گڈ اینڈ دا بیڈ. تو وہ اور آپ کا جو ایک پرسپیکٹو ہے وہ بہت وائڈ ہو جاتا ہے. مطلب مجھے تو اس سے بہت فائدہ ہوا, اور اب چاہے میں بات کر رہا ہوں یا تجزیہ کر رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں, آج کل تو میں نہیں لکھ رہا, لکھنا بھی شروع کرنا ہے, تو وہ اس میں بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور جتنا مجھے ٹریول کرنے کا موقع ملا, جرنلزم کی خوبصورتی بطول یہ ہے کہ آپ لائف ایکسپیرینسز سے آپ کا پروفیشن. لیکن وہ جرنلزم ہے ہی نہیں جس میں پریشرز نہ ہو. آپ اپنے پریشرز کے ساتھ کیسے ڈیل کیا, وہ پریشرز جو آپ کو جرنلزم سے روکتے ہیں, آپ کو ملے ایسے پریشرز؟ دیکھیں پریشرز ہر طرح کے ہوتے ہیں, آج کل بھی ہیں, پہلے بھی رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے ان سے ڈیل کرنا ہے. لیکن آپ تو ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ رہے نا جو ویسے بھی جن کا جو ایک سٹانس ہے, ایڈیٹوریل پالیسی وہ اتنی آزاد ہوتی تھی کہ ورکنگ جرنلسٹ اتنی مشکل میں نہیں آتا تھا, لیکن کیا آپ آئے؟ بالکل, کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کو ایسے کام کرنے پڑے ایز اے پالیسی, جس سے آپ کہتے تھے کہ ان این آئیڈیل ورلڈ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ پریشرز میں کام کرتے ہیں. یہ کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر ہمیشہ سے پریشرز رہیں, کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یو ڈیل وتھ اٹ اینڈ یو لرن ٹو ڈیل وتھ اٹ کہ کہاں پہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, کہاں پہ لینا ہے, کہاں پہ پوزیشن سٹینڈ لینا ہے, کہاں پہ تھوڑا سا ہلکا ہونا ہے. اٹس آل اباؤٹ. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کام بھی کر لیں اور سروائیو بھی کر لیں, اور صرف سروائیو کرنے کے لیے بلو دا بیلٹ نہیں جائیں, کام بھی کر سکتے ہیں اور سروائیو بھی, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فائن بیلنس ہے. آپ نے بالکل جو ہے وہ اس سائڈ پہ بھی نہیں چلے جانا اور آپ نے ایک دم باغی بھی نہیں ہو جانا. somehow you have to keep that balance. اور وہ میڈیا آرگنائزیشنز میں اس کو ہم ایڈیٹوریل پالیسی کہتے ہیں, چاہے وہ ادارے کی پالیسی ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو, تو اس کا طریقہ ہے اور انٹیلیجنٹلی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. اچھا, آپ چونکہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ کتابیں پڑھتے ہیں, ڈھونڈنا پڑتا ہے آج کل لوگ ایسے کم ہوتے جا رہے ہیں. کل ان فیکٹ KD was here and he was gifting you a book, so I felt good کہ یہ شکر ہے اسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, ورنہ کون کس کو آج کل کتاب تحفے میں دیتا ہے. بالکل. تو آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ That's a difficult question. میں نے فکشن نان فکشن دونوں بہت پڑھی ہے, بہت زیادہ. بچپن میں تو فکشن بہت ہی زیادہ پڑھی ہے, اور اس کے بعد پھر نان فکشن بھی ہے, پھر آبویسلی پھر جرنلزم کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر, بایوگرافیز. پھر جب سے ڈیجیٹل میڈیا کا رائز ہوا ہے تو پچھلے چند سالوں سے میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کافی کچھ پڑھ رہا ہوں. سو اٹس اے گڈ مکس. سبھی بکس پڑھ لیتے ہیں, ہر طرح کی پڑھ. ابھی آج کل جو لیٹسٹ ہے میں پھر سے واپس ایک فکشن پڑھ رہا ہوں. اچھا, تو وہ جو ہے وہ اٹس اے پولیٹیکل تھرلر. تو وہ اچھا جو نان ریئل جیفری آرچر ایک بڑے مشہور آتھر ہیں, ان کو میں بچپن میں پڑھتا تھا. تو پھر آج میں ایک دن اس دن یہاں پہ گیا تو میں نظر آئی, تو میں نے کہا چلو لیٹس. گیم آف تھرونز بڑا مشہور ہوا ہے, لوگوں نے سارا ٹی وی دیکھا ہے. میں نے سب سے پہلے اس کی اتنی موٹی موٹی کو 8-9 کتابیں پہلے میں نے ساری کتابیں پڑھی. کتابیں بھی ہیں, کتاب پہ بیسڈ ہے نا وہ. اچھا اوکے. تو ایکچولی تو کتاب ہے, تو میں نے وہ میرے خیال میں 2-2.5 ہزار پیج ہیں وہ. اچھا, میں نے پہلے وہ ساری کتابیں پڑھی, پھر اس کے بعد میں نے وہ دیکھا. اس لیے مجھے اتنا مزہ نہیں آیا, کیونکہ جو کتاب کا مزہ ہے وہ پھر اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. اچھا فہد صاحب, اسے دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. اچھا ایک بات بتائیں, یہ یو ون آف دا باسز, کول باسز ان فیکٹ,
You eat healthy, you're fit. How do you do that? और उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मैंने आता है? तकरीबन ना 10 साल पहले ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया और ये रियली मेरी लाइफ से बड़ी चेंज हुई है और क्योंकि ये एक हेल्दी चीज़ है तो मैं तो जो भी मिलता है उसको कहता हूँ ज़रूर करें। पूरी ज़िंदगी आपकी इंग्लिश हो जाती है और आपको पता है कि दिन आपकी सेहत ठीक रहती है तो देखभाल के खाना ये नहीं कि आपने फाके करने हैं। एक होता है उसको कहते हैं क्लीन ईटिंग कि आप साफ खा रहे हैं, आप रोज़ मुरगन चीज़ें नहीं खा रहे, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे आ रहे हों, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गुड फैट्स का गुड बैलेंस हो, आप बाकायदगी से एक्सरसाइज मैं करता हूँ, बाकायदगी से मेरी लाइफ में उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, सबको करनी चाहिए। सो बेसिकली जस्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये उससे जहन भी आपका फ्रेश रहता है, जिस्म भी फ्रेश रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपका रवैया भी ठीक रहता है। अच्छा फात साहब, मुझे तो लग रहा था कि इस बारे में बात होगी, लेकिन राव वैस जो हमारे मोस्ट फेवरेट प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं कि किस्सा आप सुना ही दें, वो MBS वाला किस्सा, यू गॉट टू टेल इट नाउ। नहीं देखिए उसमें वो कह रहे हैं कि आप बड़ा जबरदस्त किस्सा है, मेमोरेबल विजिट रहा है आपका, वो बताएं। हाँ उसमें हम जब अंदर गए तो वो शाही वो था पैलेस था तो वहाँ पे जब हम अंदर गए तो वो बाहर बरामदे में कुछ 2 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे गार्ड्स वगैरह थे। तो हम अंदर वॉक इन कर रहे थे तो मेरे साथ जो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे तो मैंने उनको मुड़े कहा कि यार ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं मुझे तो ये MBS लग रहा है। तो वो हंसना शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी MBS यहाँ पे तो 2 किलोमीटर तक चिड़िया पर नहीं मार सकती, यहाँ पे MBS थोड़ी इधर बैठे होंगे। तो खैर हम अंदर चले गए। तो उसके बाद जब लाइन में खड़े थे तो थोड़ी देर में जब वो बाकायदा ऑफिशियल डेलीगेशन अंदर आया तो मैं देखा वो MBS ही था और उसके साथ और उनके साथ जो साहब बैठे थे वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर थे एंड दे वर वेटिंग आउटसाइड उस टाइम जो ऑफिशियल विजिट हो रहा था उसमें। सो इट वाज वेरी, वो भी बाकी सारे हक्का बक्का हो गया कि यार ये बंदा जो है ये बाहर इस तरीके से गार्ड्स के पास बैठा हुआ है। सो आई फाउंड हिम वेरी शार्प। बड़ा उनका उस मीटिंग में भी ऑब्वियसली वो जो बातें हुई वो तो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो मेरा जो कम से कम इंटरेक्शन था उसमें ही वाज वेरी वेरी शार्प। जिस तरह एक बिजनेस का CEO नहीं होता उस तरीके से वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ काम की बात करनी है, ऑर्डर्स पास करने हैं, जो जिस मौजू पे बात हो रही थी ही वाज कंप्लीटली क्लूड अप, पढ़ के आए हुए थे या ब्रीफ थे। सो जनरली वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी दैट वे। उनका जो दूसरा मामला था वो टर्की के साथ जो गड़बड़ हो गई थी वो उसको चले वो तो बात की बात है, बट एज अ पर्सन आई फाउंड हिम वेरी वेरी शार्प। Thank you so much, Fahad, and it is genuinely a pleasure working with you. Thank you so frankly, much. and I wish that we could do more shows like this. Thank you so much. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।